ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے, ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں. ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں, کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے. تو چائنا بیچ, آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل, بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. سو اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہیز ٹو بی اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہیں. اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس رولز پینڈنگ ہے, جو 3rd اور 4th کو میٹنگ رکھی گئی ہے, اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کیسے کرنی ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر about the person that we are inducting as a judge, because اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. اس لیے بہت لازمن ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں. سو اپوائنٹمنٹ پروسیس میں پبلک ہیئرنگز کا کانسیپٹ, یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیئرنگز کا بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں, آپ اس کے کام, اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا, یہ ججز اس طرح نہیں بنانے. ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ, اگر سسٹم چلانا ہے. اور if you really want to make Asma Jahangir proud one day, then we have to really figure that out seriously. So ایک ہم اس کے کافی ریگرس طریقے ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے انڈکٹ ججز کو کیسے کرنا ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ایٹ دی اپوائنٹمنٹ اسٹیج اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا, اب آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ decisions you must have seen, ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا. اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپٹنس. یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی, اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا, اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. لیکن وی ہیو ٹو کٹ تھرو دس چیز اینڈ وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ آف ریموونگ ججز اف دے آر ناٹ گڈ. ایس جے سی جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی باتیں کرتی, لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا سسٹم بھی ہمیں اسی طرح کا بنانا پڑے گا. جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے ہائی کورٹس کی, دے ہیو ٹو بیکم مور پرو ایکٹیو اینڈ روبسٹ اینڈ دے شوڈ بی out who are not performing. یہ دوسرا چیز ہے جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ removal of judge should be very important, and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. we cannot tolerate such people in the system. تیسری چیز ہے, چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہے یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیلٹی آنی پڑے گی. ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی, کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا, یہ انہوں نے کیا. I compliment him for this, and that's a brave move. اب اس چیز کو, یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں, ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے, اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہے جی یہ سسٹم ہے,
ہمارا ایک AI سسٹم ہے, یہ بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز, یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دی لوور لیول who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہے جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ہیں کہ ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ, پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے, یہی ہمارا بزنس ہے, ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی, تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے, اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے, جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو, یا کوئی بھی میڈییٹر ہو, وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے, آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائگریشن ہوئی کیسز کی. دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن اور آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں. So only 10% are handled by the courts. In Pakistan 100% is being handled by the courts. There is something wrong. We need to fix this. اور ہمیں لانا پڑے گا, اس طرف آنا پڑے گا میڈییشن کی طرف. اور لا منسٹر از ہیئر اینڈ the bar is here. You will have to support this initiative. This cannot be without your support. اور یہ کچھ وکلا حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو پریکٹس بیٹھ جائے گی میڈییشن میں تو ہم نے تو اسٹے لینا ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آپ جب 10 سال کیس چلاتے ہیں تو ایک دن میں ہی ایک کیس ختم کریں, اگلا کیس لے لیں میڈییشن کا. تو اکنامک ماڈل بھی چلتا ہے اس کا, اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اگر اس طرف آئے. اور دماغ میں آپ رکھیے جی کہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں 4000 کیسز ڈیلی فائل ہو رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 70,000 کیس روز فائل ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دا سائز آف دا پرابلم, and that is why the cases don't get decided. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی 20 سال گزر گئے, لیکن پرابلم کو تو ڈائسیکٹ کریں. 70,000 کیس ڈیلی پاکستان میں فائل ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. اگر آپ یہ ایونیوز میڈییشن کا نہیں لائیں گے, آپ آربیٹریشن کا ایونیو نہیں لائیں گے, کلاگ کر جائے گا سسٹم. مے بی اٹ از آلریڈی کلاگ. And so we need to think about these things and these innovations. I want the government and also the bar supporting me on this. Number of judges پاکستان کی سن لیجئے آپ کتنے ہیں. 4,000 سینکشن اسٹرینتھ ہے سارے پاکستان کے, سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 4,000 جج ہے, جس میں سے 3,000 اس وقت کام کر رہا ہے, باقی اپوائنٹمنٹ سے بھی نہیں ہوئی. پاپولیشن کتنی ہے؟ 231 ملین پاکستان کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم 13 جج ہیں پر ملین. یہ ریشو میں بھی آپ کے ساتھ گلوبل شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایوریج انٹرنیشنل بینچ مارک کیا ہے؟ 90 ججز پر ملین. ہم 13 جج پر ملین ہیں, 90 judges per million is the normal average in the world. So with this benchmark, اگر آپ اس بینچ مارک کو انٹرنیشنل امپلیمنٹ کریں تو ہمیں 21,000 جج چاہیے پاکستان میں, اگر آپ اپنے
معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ گلا نہیں ہو سکتا کہ جی 10 سال لگ گئے میرے کیس میں. 21,000 جج ہونے چاہیے انٹرنیشنل بینچ مارک کے مطابق if you want to proceed. So that is something that the government will have to think. We have to take out revenue, we have to take out funds and fix our court systems. We require that money. آپ کو پتا ہے کہ برازیل میں سب سے بجٹ کا سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ جوڈیشری ہے. آرمی کمز سیکنڈ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سسٹم جو نہیں چل رہا نیچے لٹیگیشن کا, آپ وکلا حضرات یہاں بیٹھے ہیں, سب دوست ہیں, میں بھی وکیل تھا پہلے. ایڈجرنمنٹس آپ سے آ رہی ہیں, سلو کر دیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 80% جو ڈیلے ہے کیسوں کا وہ ایڈجرنمنٹس کی وجہ سے. تو یہ آپ کو سوچنا ہے اور بار کے لیڈرز کو سوچنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے, آپ کی بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک صدر بات کر کے جاتا ہے, اگلا صدر آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ ساری باتیں. تو آپ کو ایسوسیشنز کو پلیز سوچنا ہے. The bar associations need to have continuity. This cannot work like this کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, اگلے جو صدر آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ بات. اس طرح نہیں چل سکتا ادارہ. تو let's all get serious about this کہ ہم نے ایڈجرنمنٹس کا کیا کرنا ہے. ساری دنیا میں کاسٹ ڈالی جاتی ہیں اگر مقدمہ غلط ہو جائے یا اگر آپ فیل ہو جائے. ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے. اب یہ رواج ڈالتے ہیں تو بار اپسیٹ ہو جاتی ہے. اب بار کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کرٹیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے unless you put costs. آل اوور دا ورلڈ آپ کو کاسٹ ملتی ہے دوسری پارٹی کو. تو خدا را بار سے بھی میری سپورٹ یہ چاہیے کہ کاسٹ ہمیں امپوز کرنی پڑے گی. وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ آئی وانٹ دا سپورٹ آف دا بار دیٹ دس ہیز ٹو ہیپن. If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. پاکستان اس چیز کو نہیں کرتا جو کرنا ضروری ہے. اور مہربانی کیجئے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں بڑے, آپ لوگ دیکھیں اس بات کو, ناراضگی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب پھر آپ دیکھیں, آپ آئے دن سٹرائکس کرتے ہیں. اب خدا را ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا, اب سٹرائکس کیا ہوتی ہیں جی ترکی میں فلاں چیز ہوئی ہے تو سٹرائک ہو گئی ہے چنیوٹ میں. وہ جی پتہ چلا ہے جی پتہ نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ میچ ہار گئے ہیں تو پتہ چلا گجرانوالا میں سٹرائک ہے. Is this the way system runs? Is this the way you think judiciary is going to run? آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک litigant کو کیا کاسٹ دینی پڑتی ہے ڈیلی کورٹ کیسز میں آنے کی. There are people who sell their livestock to come to court. مطلب بکریاں بیچتے ہیں, بھینسیں بیچتے ہیں عدالت آنے کے لیے. آپ آ کہتے ہیں آج سٹرائک ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہار گئے. Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. آپ لوگ سوچیں اس بات کو, اس طرح نہیں چل سکتا. اچھا جی, دوسرا یہ اسٹے آرڈر کلچر بھی ختم ہوگا کیونکہ یہ آئی ٹی سسٹم جو ہمارا آ جائے گا. Stay cannot go on. Sorry, stay will get the color coding done. We'll get people who getting stay orders. یہ نہیں ہو سکتا that you sort of rent seekers جو بیٹھے سسٹم میں چلا رہے ہیں ہمارے کندھے پہ اسٹے لے کے اور پھر اور جو بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا جی. So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, we cut through this entire system and try to improve it. دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے لیے بڑی خوشائن ہے کہ آپ کی lowest number of lawyers per capita ہے پاکستان میں. I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. تو آپ دیکھیں یو کے میں ایک لائر ہے 203 لوگوں کے لیے. ان انڈیا چلو آسٹریلیا میں ایک ہے 300 لوگوں کے لیے. پاکستان میں ایک ہے 1000 لوگوں کے لیے. تو اس لیے وی نیڈ مور لائرز, بٹ جینوئن لائرز اینڈ ایکچوئل لا ڈگری لائرز, بیکاز دیر از این امپوسٹر کی بھی کہانی چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کریں. تو اس لیے اے ڈی آر کی طرف ہمیں چلنا ضروری ہوگا اور بہت لازمن ہے کہ ہم اس طرف چلیں. ایک اور خوشائن بات آپ سے کرنے لگے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن قانون بنا لیا ہے اور سیکنڈ کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دی لا منسٹر کہ اس کی قانون سازی کی جائے پاکستان میں. لانگ ڈیو ایشو. ہمارا اس وقت آربیٹریشن کا قانون 1940 کا ہے جو ہر سٹیپ پہ کورٹ کو انوالو کر دیتا ہے. تو پاکستان میں آج سے پہلے آپ نے اگر آربیٹریشن کرنی ہے تو پہلے آربیٹریشن کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں. تو you have to do both the things. یہ آربیٹریشن کا حال تھا ہمارے پاکستان میں. دنیا بھر میں آربیٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو ایوارڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. بڑا ریئر یا بڑا لمیٹڈ گراؤنڈز پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں ایوارڈ کو. پاکستان میں جو چیز سٹیپ کرتے ہیں آپ کا سٹے مل جاتا ہے عدالت سے اور آربیٹریشن کبھی چلتی نہیں ہے. So we have come up with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world.
We've also looked at India, جو ریسنٹ آیا ہے اس کی ساری ہم نے جو objections اس پہ آئی تھیں اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اب ہم ان کو دے رہے ہیں to the government and they need to enforce it. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک عام آدمی کے لیے ایک ایونیو کھل جائے گا کہ ڈومیسٹک آربیٹریشن وہ اپنا کر سکتا ہے ضلعوں میں جا کے, جو ہمارا ADR سینٹر بنے گا ہر ضلع میں, آپ جا کے آربیٹریٹ کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں. اور دوسرا اکانومی کو بہت بہتر کرے گا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ویل ہیو این انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان اسلام آباد, جس کے لیے آپ ملینز آف ڈالرز خرچتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں مقدمات لے کے, آپ کے پاس ان ہاؤس پاکستان میں یہ فیسلٹی آ جائے گی. تو آربیٹریشن اتنا خوش آئین لا ہے کہ آپ کو لٹیگیشن سے ہٹنا پڑے گا. اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لٹیگیشن از یور لاسٹ ریکورس. You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. اس کے بعد نئی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم پھر پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. میں ابھی دوحہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں 50 جورسڈکشنز کے کورٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. دنیا بھر میں کمرشل کورٹس ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں کمرشل کورٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے اوور اینی ادر کورٹ. A criminal case is not that important. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. ہمارا کمرشل کورٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا کمرشل کورٹ اسی کے ساتھ چل رہا ہے جو باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے ادھر پروپوز بھی کیا دوحہ میں, اور اب انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ پورا کمرشل کوریڈور بنے گا پاکستان میں. ضلع میں آپ کا کمرشل کیس جو بھی ڈیفائن کر لیں آپ, کمرشل کیسز لارجلی بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلیں گے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا کمرشل ڈویژن, اینڈ ایون ایٹ دا سپریم کورٹ اس میں ٹیکس کیسز جو بھی ریونیو کے کیسز ہیں. یہ کمرشل کوریڈور جب تک نہیں بنے گا, آپ کے جو اکانومی کے معاملات ہیں جو بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹریلینز آف روپیز بینکوں کے پھنسے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ٹیکس اتھارٹیز کے پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا ہے, اور اس پہ کام جاری ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. ابھی جیسا میں نے آپ کو کہا, تقریباً ہر ایڈوانسڈ ملک میں اور خاص طور پہ اس ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں this is going on for some time. We are lagging behind and we haven't come to this yet. اس کے علاوہ جو ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں, وہ یہ ہے کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور ہے, and that is not on. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی جی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو. سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں, جس از we need to bring that perspective in. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا, ایک پورا perspective missing ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا. We don't know how to decide a particular matter. A woman would look at the whole issue differently. There has to be a total different lens. وہ لینز ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. Try to understand it enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to. یہ بات ضروری ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی, 562 ویمن ہے پورے پاکستان میں ججز. 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں, اور ہمارے کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. We have to take a special step towards this, that we bring in judges at the high court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level. We get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha and Justice Musarrat Hilali. I tell you کہ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ یہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. And I learn. I'm missing out on all that. So اس لیے I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we're just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. اس کے علاوہ ٹریننگ پہ ہم آپ سے سر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینیوئنگ ٹریننگ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا. وی آل گیٹ سلگش, وی آل گیٹ رسٹی, وی نیڈ ٹو گو تھرو ٹریننگ. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو ری انوینٹ کر دیا ہے. ہمارے 4000 ججز ہیں, آج تک
وہ 4000 ججز کبھی اکیڈمی میں آئے ہی نہیں تھے. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم واٹس ایپ ٹیکنالوجی جو کمیونٹی سسٹم ہے واٹس ایپ کا اس کو استعمال کرتے ہم سارے 4000 ججز کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں. وی سینڈنگ دیم آن لائن پروگرامز, آن لائن ویڈیوز فار دیئر سیلف امپروومنٹ. اور اس کے علاوہ 48,000 ہمارا پیرا لیگل سٹاف ہے پاکستان میں. یہ احمد, یہ ریڈر, 48,000 people. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description. پھر ہم کہتے ہیں سسٹم چلتا نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ فائلیں کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کیس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, جو پہلا میرے پاس آیا بیچ اس کا جوڈیشل اکیڈمی میں احمد کا اور ریڈرز کا, وہ رو رہے تھے پریکٹس. انہوں نے کہا زندگی میں ہم کبھی اکیڈمی نہیں آئے, ہم نے تو دیکھی نہیں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے. So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, the system is going to go down, it cannot improve. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I want to say much because ہم suo moto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر جسٹس نہیں ہے تو وہ نہیں, جسٹس ہوگا تو سب چلیں گے. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. پتہ نہیں کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی کسی کو. But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with, and I want to do it for Asma. And I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. یہ آپ سمجھیں کہ ریفارم کے کانٹیکس میں دیکھ لیں یا یہ آسما کے لیے بھی دیکھ لیں, تو میں اس شعر سے اینڈ کروں گا. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تھینک یو ویری مچ.